اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 اور 129۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گزشتہ درس جنگ بدر اور جنگ احد کے موضوع کو جہاں ان کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے اس کے حوالے سے تھا۔ اس میں ہلکی سی اس کی جھلکیاں بتلا دیتا ہوں کہ جب ہم مسلمان بدر کے میدان میں اترے تو ہمارے پاس جو اسلحے کی تعداد تھی وہ 8 تلواریں، 7 عدد زرہیں، 2 گھوڑے اور 7 اونٹ یا 6 اونٹ پر مشتمل ہمارا پورا 313 افراد کا قافلہ تھا، اور اس میں ہم لڑے تھے اور الحمدللہ ہم فاتح بھی تھے۔ جنگ احد میں جبل رمات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سواروں کے ساتھ مقرر فرمایا تھا کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنا۔ جب جنگ احد میں فتح ہوئی، فتح کے حالات کو دیکھ کر صحابہ نے وہ جگہ چھوڑی اور امیر کی اطاعت نہیں کی۔ امیر نے روکا تھا لیکن وقت جو جماعت کے امیر تھے 50 افراد کے اوپر عبداللہ ابن جبیر، ان کی بات نہیں سنی گئی۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ فتح ہونے تک تو معاملہ حل ہو چکا ہے، لڑائی اب ہم جیت چکے ہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس دوران میں خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور اس حملے میں مسلمانوں کو احد کے میدان میں شکست ہوئی۔ یہ 2 واقعات تھے۔ اس واقعے میں احد میں ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام زخمی ہوئے تھے، آپ کے چہرے انور پر چوٹ لگی تھی، آپ علیہ السلام کا جو دندان مبارک ہیں سامنے کے 4 دانت وہ شہید ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے نہیں ہے معاملہ کسی بھی طرح کا، شیء کچھ بھی نہیں، او یتوب علیہم، یا آپ ان پر رجوع کریں، یا وہ اللہ ان پر رجوع کریں، او یعذبہم، یا اللہ ان کو عذاب دے، فانہم ظالمون، پس وہ فی الحال ظالم ہیں۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ کے لیے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے وہ معاف کر دے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہے وہ عذاب دے، واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا مہربان۔ عرض یہ ہے کہ یہ 3 لوگ تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی، اور حق اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت میں جن لوگوں کے لیے بد دعا سن رہے تھے ان لوگوں کے ایمان کا فیصلہ ازل میں ہوا تھا۔ صفوان ابن امیہ، سہیل بن عمر اور حارث ابن ہشام، یہ تینوں لوگ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور نبی علیہ السلام کا سر مبارک شہید ہوا، آپ کے سر پہ زخم آیا، آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ علیہ السلام نے ان کو بد دعا دی، اور یوں کر کے ارشاد فرمایا کیف یفلح قوما، ایسی قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کا یہ حال کیا۔ کفار نبی علیہ السلام کو نبی مانتے نہیں تھے، لیکن آپ تھے تو نبی، جانتے تھے کہ وقت کے نبی ہیں، اور لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ روب دبدبہ نبی علیہ السلام کا وہی نبوت والا ہی تھا۔ ان کفار نے نبی علیہ السلام کے اوپر جس طریقے سے حملہ کیا، ایک صحابی نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، غالباً کہ طلحہ نام ہے، اور وہاں سے تیر آتا رہا اور یوں اپنے ہاتھ پہ لیتے رہے۔ نبی علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچنے دی، تیر نہیں لگنے دیا، قربانی تھی۔ ایسا جذبہ ہمارے پاس ہرگز نہیں ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام کے لیے صحابہ کرام نے اپنی مقدس نفوس کو پیش کیا۔ یہ 3 لوگ تھے، ان تینوں کے لیے نبی علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمر اور عمر ابن سہیل اور حارث ابن ہشام۔ حارث ابن ہشام جو ہے یہ ابو جہل کا بھائی ہے، ابو جہل کا اصل نام عمر ابن ہشام ہے، اور حارث ابن ہشام یہ اس کا بھائی ہے، لیکن اس وقت یہ بھائی تھے جبکہ یہ مسلمان نہیں تھے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا تو ابو جہل سے ان کا رشتہ برادرانہ وہ ختم ہو گیا، لیکن ختم نہیں بھی ہوا۔
ختم اس لیے نہیں ہوا کہ نسبی رشتہ تو تھا، باپ کی اولاد ہیں، لیکن اسلام نے اس رشتے کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ اسلام میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے جن کا باپ اپنے بیٹے کے ہاتھ سے قتل ہوا، درمیان میں کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ۔ دوسرے صفوان ابن امیہ یہ سردار تھے، اور سہیل ابن عمر یہ شخص جو تھے یہ صلح حدیبیہ میں سن 8 ہجری میں کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے تھے، اور انہوں نے آ کر وہ معاہدہ لکھا تھا، جس معاہدے میں آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے لیے لکھا گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ، انہوں نے کہا نہیں محمد بن عبداللہ لکھو، انہوں نے کہا میری جرت نہیں ہے، میں نہیں مٹا سکتا، میں محمد رسول اللہ مانتا ہوں تو لکھوں گا بھی۔ نبی علیہ السلام نے دست مبارک سے مٹایا، محمد بن عبداللہ لکھو۔ اخلاق تھا، بلندی تھی، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال فتح کا فیصلہ فرمایا۔ کہاں تھا وہ 10 سال کا معاہدہ، اور کہاں تھا نبی علیہ السلام کا حجۃ الوداع؟ غور کرنے کی بات ہے۔ او یتوب علیہم او یعذبہم، یا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، پس وہ ظالم ہیں۔ ان کا اس وقت ظلم تھا، لیکن چونکہ ازل میں فیصلہ ہوا تھا کہ ان لوگوں کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کرنا ہے، تو یہاں ظالم بول کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ لیس لک من الامر شیء، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بد دعا دے رہے ہیں، بد دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ نبی کی بد دعا اللہ تعالیٰ نے روک دی، ازل میں فیصلہ تھا ایمان کا، اور یہی بد دعا نبی علیہ السلام نے وحشی کے لیے نہیں کی ہے۔ حمزہ کے قاتل، حمزہ بھی احد میں شہید ہوئے ہیں، لیکن وحشی کے لیے نہیں کی ہے، ان 3 کے لیے کی ہے، ان 3 کے لیے بھی قبول نہیں ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحشی کو بھی اسلام عطا فرمایا، اور وہ اسلام ایسا عطا فرمایا کہ انہوں نے پھر اسلام لانے کا حق بھی ادا کیا۔ جب نبی علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا مسیلمہ ابن کذاب کی طرف سے، اس ظالم نے مسیلمہ کذاب کی طرف سے، تو اس ظالم نے باقاعدہ نبی علیہ السلام کو خط لکھا، اس نے کہا کہ زمین آپ اور ہمارے درمیان ہم دونوں تقسیم کر لیتے ہیں، آدھی آپ کی آدھی ہماری، آدھے پہ آپ اپنی ریاست چلائیں اور آدھے پہ میں چلاؤں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام پوری کائنات کے لیے کافۃ للناس کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، آپ کی نبوت کو چیلنج ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید کو حکم دیا، لشکر بنایا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مامورین میں تھے، اسامہ کی عمر 17 سال، ہمارا 17 سال کا بچہ وہ تو صرف نیٹ کھیل سکتا ہے، وہ صرف فرسٹ ایئر پڑھ سکتا ہے، سیکنڈ ایئر پڑھ سکتا ہے، اور وہ لشکر لے کر تیار کھڑے تھے، لشکر جرار، اور ایسا لشکر لے کے کھڑے ہونے کے لیے، امیر بننے کے لیے لازمی تھا کہ وہ قاضی القضات کا عہدہ سنبھالنے کی قوت رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیچے لشکر میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایک ایک پلیٹ کے اوپر لڑائی ہو سکتی ہے۔ انصاف کے تقاضے، ان کو سمجھنا اور انصاف پر کھڑا ہونا۔ اسامہ بن زید نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت قبول کی ہے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہونا، ان کا بڑا پن، اس سے بڑھ کر بڑا پن یہ ہے کہ آپ نے ان کی امارت قبول کر لی ہے، آپ مامور ہیں۔ اگر وہ حادثہ جان کا نہ واقع ہوتا، نبی علیہ السلام پردہ نہ فرماتے، تو اس صورت میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کے ساتھ ایسے ہی چلنا تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ آپ کو امیر المومنین بنا چکے تھے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اس کے چاہتا ہے جو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہرحال جنت کو حرام کر دیا ہے، اور خود یہ بھی کہا ہے يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے پکڑ لے، اور یہ بھی کہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اب ہم یہاں پر اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک سمیت، میں کہہ رہا ہوں شرک سمیت تمام تر گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، بے شک ابو جہل ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ معاف کرے گا نہیں۔ قدرت ہے
کر سکتا ہے۔ روافض، معتزلہ، ان کا مزاج یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتا۔ تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ کو محدود کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے، اس کی وسعتیں ہیں، اور ایسی وسعتیں ہیں کہ وہ مجرم کو یا اس کو دھر لے یا اس کو معاف کر دے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ بے شک ابو جہل کو معاف کر دے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، وہ بادشاہ ہے، اس سے ہم سوال کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ ایک نمبر دو، ہم اللہ تعالیٰ پر معاف نہ کرنے کی قید لگانے والے ہوتے کون ہیں؟ ہم تو ہیں ہی مخلوق، ہماری تو بس اتنی ہے کہ اپنی مغفرت ہم کروا لیں اپنی ہی دعاؤں یا اپنے اعمال، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یا اپنے بچوں کی کے حافظ قرآن عالم دین ہونے کی برکت سے یا کسی شہید کے صدقے میں ہم یہ کام کرا لیں، اپنا کرا لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم بہرحال محدود کرنے کی قوت، صلاحیت ہرگز نہیں رکھتے۔ وہ اپنے فیصلے میں بادشاہ ہے، اور اس نے جہاں کہیں کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ قادر واللہ خالق، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، قادر کہا اپنے آپ کو ہر چیز پہ قدرت، خالق کہا ہر چیز کا خالق، اس ذات نے اپنے ساتھ اس کام کے اندر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی نہیں لیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے درود شریف لیتے ہیں، وہ ہمارے درود کا جواب دیتے ہیں، وہ ہمارے حق میں دعا گو ہو سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم رحمت مانگ سکتے ہیں، ان کے توسل سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور میں اپنی کوئی دعا قبول کروا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشکل کشا بہرحال نہیں ہے، وہ ہمارے لیے داتا بہرحال نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث بنایا ہے، اور غوث بنا کے ان کو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے معراج پر پہنچایا ہے، اور یوں تک کہہ دیا کہ وہ جب تشریف لائے نبی علیہ السلام تو غوث نے ہاتھ دیا، نبی علیہ السلام نے ہاتھ تھاما، اور پھر ہاتھ تھام کر نبی علیہ السلام سہارا لے کے اوپر گئے۔ کیا ہو گیا؟ بات کرنے سے پہلے انسان سوچ تو لے، کہہ رہے کیا ہیں؟ وہاں تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے آگے جو جائے گا وہ جل جائے گا، جبریل امین کو قوت نہیں ہے کہ آگے چلا جائے۔ ہم نے سیرت کے بیان میں پڑھا تھا، سدرۃ المنتہا کے بعد نبی علیہ السلام کو آگے صرف الاقلام، جہاں پر قلم کی تحریر کی آواز آتی ہے، پھر اس سے آگے ثم دنا فضل اللہ والی جگہ، اور اس کے بعد حق تعالیٰ کی زیارت، یہ سب نصیب ہوا ہے، لیکن وہاں پر کہیں بھی ہمیں سیرت کی کتابوں میں عبد القادر جیلانی نہیں ملے۔ آپ نے کہاں سے ڈھونڈے؟ یا تو یہ کہ آپ کی پرواز بہت اونچی ہے، آپ بہت اونچی فلائٹ ہیں۔ ہم اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قرآن پاک میں ڈھونڈ رہے ہیں، تو ہم نے جہاں دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ جب یہ بات کہی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا، اور جبکہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے کہ ان ذکرتنی، جہاں میرا ذکر ہوگا، ذکرت انا، میرا ذکر کیا جائے گا، ذکرت معی، آپ کا ذکر میرے ساتھ ہوگا، آپ کا ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میرے ساتھ ہوگا۔ زمین پر جہاں کہیں نبی علیہ السلام کا ذکر ہوگا، ہم نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں، ساری نماز ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست کرتے ہیں۔ اور یہ کمال بے ادبی ہے، کمال بے ادبی ہے یہ نظریہ رکھنا کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں۔ چند باتیں عرض کرتا جاتا ہوں، نمٹ جائیے۔ نبی علیہ السلام اگر حاضر ناظر ہیں، پہلی بات یہ کہ میں مسجد میں نماز کیسے پڑھاؤں جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں؟ تو میرے لیے تو کم از کم اجازت نہیں ہے کہ میں محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤں، اتنی جرأت کیسے کروں؟ پھر دوسری بات، میں نماز کے اندر کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد، میں جو درود شریف پڑھ رہا ہوں اس میں نبی علیہ السلام موجود نہیں ہے۔ اگر مجھے درود شریف پڑھنا تھا تو پھر نبی علیہ السلام کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا محمد کی جگہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا چاہیے، آپ کو مخاطب کروں۔ دو، تیسری بات یہ کہ یہ جو قوم ایسا کر رہی ہے یہ محبت میں کرتی ہے،
اور محبت میں بعض اوقات انسان جہالت کا پلندہ بھی بن جاتا ہے۔ خود سوچئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر کی ڈاک میرے گھر پر آئے، میرے گھر کی ڈاک میرے گھر پر آئے، ڈی ایچ ایل ہو، ٹی سی ایس ہو، اسکائی نیٹ ہو، پاکستان پوسٹ ہو، میرے گھر پر آئے، مجھے اس کے آفس جا کر وصول نہ کرنی ہو۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سلام لے لو، یا رسول اللہ سلام لے لو۔ کیسے لے لو کہ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنی ڈاک کے احترام کے لیے خود تو جانے کو تیار نہیں ہیں، اور نبی علیہ السلام سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر ہم سے اپنا سلام لے جائیں۔ کتنی بڑی گستاخی ہے، اور یہ گستاخی ہم کر رہے ہیں، ہمارے لوگ کر رہے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کے کہنے والے کر رہے ہیں۔ دوسرا کام نالین مبارک بنا لیا، اور اس مبارک کلمے اس کے اندر نبی علیہ السلام کا اپنا نام لکھ دیا۔ ایک طرف اگر کوئی اور یہ کام کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توہین ہو گئی۔ کیوں ہوئی جی؟ جوتے میں اس نے اللہ تعالیٰ کے نام کو چھاپ دیا۔ اور جو آپ خود کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین وہ ہے جو ہم اپنی مرضی سے جیسے چاہیں تراش خراش کر لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو دین نبی علیہ السلام جیسا چھوڑ کر گئے ہیں اسی طرح سے ہمیں اپنے گھر میں نافذ کرنا ہوگا۔ قرآن پاک کہتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر سے شروع کریں۔ نبی علیہ السلام کو کہا اپنے گھر سے، اپنے گھر والوں کو ڈرائیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر والوں کو ڈرانا ہے تو کیا یہ صرف نبی علیہ السلام کے لیے تھا؟ یہ حکم میرے آپ کے لیے بھی۔ اپنے دین کو اپنے گھر سے زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔